آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان، اس کی عوام اور افواج پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی ملی۔ دشمن شاید بھول چکا تھا کہ اہل پاکستان اور افواج پاکستان نہ تو پہلے طاقت کے غلبے سے مروب ہوئے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں پاکستان کو کامیابی دی۔ دشمن کی جارحیت کا قومی وحدت و جرأت سے منہ توڑ جواب دیا گیا۔ مارکہ حق در حقیقت دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ راولپنڈی میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ کہا، بھارت خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ دشمن بھول گیا تھا، اس کے خواب اس کی صلاحیت سے بڑے ہیں۔ پاکستان بھارت کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل اور نتیجہ خیز فضائی جنگ کی منفرد مثال قائم کی۔ دشمن کے نہ صرف کئی جدید جنگی جہاز زمین بوس کیے بلکہ بے شمار عسکری تنصیبات کو تباہ کیا اور دشمن کے جنگی طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی نتیجہ خیز جنگ کی مثال قائم کی۔ دشمن کے جدید جنگی جہاز زمین بوس کیے، تنصیبات کو تباہ کیا۔ شاہینوں نے دشمن کے طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ فتح میزائلوں اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زائد عسکری اہداف کو اس کامیابی سے نشانہ بنایا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ کہا، بھارت کو اس جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نقصان کی قیمت دشمن آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ الحمدللہ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں رہیں گے۔ آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ راولپنڈی میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ کہا، الحمدللہ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ ہم مارکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے جنہوں نے اس فتح کی قیمت اپنے خون کی صورت میں چکائی۔ میں مارکہ حق کے تمام شہداء، بالخصوص نہتی عورتوں، بوڑھوں اور معصوم بچوں کو پوری قوم اور افواج پاکستان کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شہداء کی قربانی کو امانت، اپنی طاقت کو ذمہ داری، اپنی کامیابی کو خدائے بزرگ و برکت کا احسان سمجھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق میں شہید ہونے والے افواج کو خراج عقیدت۔ کہا، یہ مارکہ صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ ملکی قومی سطح پر تمام تر شعبہ جات میں جیتا گیا۔ پوری قوم دفاع وطن میں سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ جب بھی بھارتی میزائل گرے تو عوام کا جم غفیر ملک کے دفاع کے لیے امڈ آیا۔ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کی ریاستی بربریت اور جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیریوں کے بغیر ادھوری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ کہا، مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ آبادیاتی اور سماجی رد و بدل سے مقبوضہ کشمیر کے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔
ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا، اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے لبنان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری سے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستان پر اعتماد کے لیے امریکہ اور ایرانی قیادت بالخصوص امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ کہا، ہم اپنی مخلصانہ کاوشوں سے اس اعتماد پر پورے اترنے کی پوری کوشش رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری منزل وہ مقام ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا واضح پیغام۔ کہا، پاکستانی عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جس کا ترجمہ ہے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں فتح مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ فیلڈ مارشل نے آیت کا ترجمہ بھی پڑھا۔ کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی تقریب میں شرکت۔ مسلح افواج کے سربراہان نے جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ مسلح افواج کی چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ مارکہ جنگی فتح نہیں بلکہ ملکی حرمت کے تقدس کی جنگ تھی۔ افواج پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں مارکہ حق کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ کہا، پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ پاکستانی عوام دشمن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے۔ مارکہ حق کی فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں بھی خصوصی تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی شرکت۔ تقریب کے آغاز پر قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ تقریب میں پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران سمیت سول حکام کی بھی شرکت۔ تقریب میں کور کمانڈر کراچی اور کمانڈر کراچی بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔
22 मई 2025 भारत की बदतरीन शिकस्त, पाकिस्तान की तारीखी फतह का दिन। पाकिस्तान ने फजर के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज करते हुए फतहमंद मिसाइल फायर किए और भारत की उधमपुर, पठानकोट एयरबेस और ब्रह्मोस स्टोरेज तबाह कर डाली। GF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइल की मदद से भारत का डिफेंस सिस्टम हिला कर रख दिया। $1.5 अरब मालियत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नीस्तो नाबूद कर दिया। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सुरसा और बरनाला की एयर बेसेस और एयर फील्ड्स को तबाह बर्बाद कर दिया। मई 2025 मार्का हक में जब दुश्मन ने अपने जदीद तरीन दिफाई निज़ाम पर तकिया किया तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर और इसके शाहीन सब्स पायलट्स ने दुश्मन को नाको चनो चबवा दिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए दुश्मन को अंधा करके पाकिस्तानी पायलट्स ने S-400 जैसे महंगे दिफाई निज़ाम और कमांड हेडक्वार्टर्स को पलक झपकते में कूड़ा करकट के ढेर में तब्दील कर दिया। मार्का हक की पहली सालगिरह पर मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का खुसूसी पैगाम मार्का है कौमी अज़्म, अस्करी महारत और इत्तेहाद की रोशन मिसाल करार दिया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज हर मुश्किल घड़ी में कौम के शाना बशाना खड़ी हैं। पाकिस्तानी कौम को न मरूब किया जा सकता है, न ही किसी जारहियत के जरिए झुकाया जा सकता है। सदर वज़ीर आज़म का मार्का हक के पहले जश्न पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, दुश्मन की जारहियत का भरपूर मगर मुतवाज़िन जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। शहबाज शरीफ का कौम और पाक अफवाज को खराज तहसीन। बोले, पूरी कौम अपने शोहदा, उनके अहल खाना और गाजियों को खराज अकीदत पेश करती है जो वतन के दिफा के लिए डट गए। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात, रैलियों का सिलसिला जारी। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में ज़िले इंतजामिया की मरकजी तकरीब, पुलिस, पैराफोर्स, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के दस्तों की सलामी। मुल्क को कौम की सलामती, खुशहाली, इस्तेहकाम और सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। शेखुपुरा में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार एकजहती के लिए अजीम शान रैली। शुरका ने कौमी परचम उठाकर अफवाज पाकिस्तान के हक में भरपूर नारेबाजी की। टंडो मोहम्मद खान में भी मार्का हक के सिलसिले में टाउन म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। खानपुर में निकाली गई रैली में मिल्ली नगमों और कौमी तरानों पर शुरुका का वालेहाना जोश, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मार्का और बुनियान मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर न्यूज़ 1 की बड़ी कवरेज। मार्का हक, पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब। 6 और 7 मई को भारत ने जंग शुरू की जिसका इख्तिताम पाकिस्तान ने कुछ ऐसे किया कि तारीख ही बदल डाली। न्यूज़ 1 ने बुलेटिन, प्रोग्राम्स और खुसूसी ट्रांसमिशंस में तमाम तारीखी लम्हात को अपने नाजरीन तक पहुँचाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में तीनों मुसल्लह और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइये की शाहीनों के कारनामे रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा कि पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारी दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। इसराइल ने ईरान पर हमलों के लिए इराक में खुफिया फौजी अड्डा कायम कर लिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा लिखा कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों के लिए इराक के सरहदी इलाके में खुफिया फौजी अड्डा कायम किया। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया अड्डे पर इसराइली स्पेशल फोर्सेस तैनात थीं।
یہ اسرائیلی فضائیہ کے لیے لاجسٹک مرکز کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا۔ امید ہے ایران امریکہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ ابنائے ہرمز میں صورتحال مزید بگڑی تو پوری دنیا کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ایران امریکہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار، کہا ایران کا بحران انتہائی پیچیدہ نوعیت اختیار کر چکا۔ روس خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل تلاش کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ برطانیہ نے آبدہ ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے اپنا ایک جنگی جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق برطانوی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا جنگی جہاز ڈریگن کی پیشگی تعیناتی احتیاطی منصوبہ بندی کا حصہ ہے تاکہ برطانیہ مناسب حالات میں آبدہ ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے تیار رہے۔ ایران فٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی ٹیم آئندہ ماہ شروع ہونے والے ورلڈ کپ میں لازمی شرکت کرے گی، تاہم میزبان ملک کو ہمارے خدشات کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ ایرانی خبر رسائی ادارے ارنا کے مطابق فیڈریشن نے زور دیا کہ ایران کی شرکت یقینی ہے، کوئی بیرونی دباؤ اسے روک نہیں سکتا۔